یہ کہانی بہت مزے کی ہے۔ سننے والے اس وقت صرف اس کہانی کی طرف توجہ دیں۔ ترکی میں ایک خلیفہ رہا کرتا تھا جس کا نام خلیفہ سلطان مراد تھا۔ لوگ اسے سلطان مراد کے نام سے جانتے تھے۔ سلطان مراد بہت ہی زیادہ نیک دل انسان تھا۔ لوگ اس کے دبدبے سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ اس کا رعب اور جلال پوری ملک پر حکومت کیا کرتا تھا۔ سلطان مراد کے اندر ایک بہت اچھی عادت تھی۔ وہ ہر روز رات ہوتے ہی اپنا بھیس بدل کر اپنے ملک کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا اور لوگوں کی خبر گیری لیا کرتا تھا۔ ویسے تو وہ اکیلا ہی نکلا کرتا تھا، لیکن آج رات جانے سے پہلے اس نے اپنے سیکیورٹی گارڈ سے کہا کہ چلو کچھ وقت آج لوگوں میں گزارتے ہیں۔ سلطان مراد اور اس کا گارڈ شہر سے ہوتے ہوئے ایک ندی کے کنارے پر پہنچے تو ان لوگوں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ سلطان مراد کے اس گارڈ نے اس آدمی کو ہلا کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ سلطان مراد اور اس کا گارڈ بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے کیونکہ لوگ اس آدمی کے پاس سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن کسی نے بھی ابھی تک اس آدمی کو اٹھایا نہیں تھا۔ سلطان مراد اس وقت کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ کو بہت ہی زیادہ لوگوں پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ لوگ اسے کیوں نہیں اٹھا رہے۔ کافی دیر سلطان مراد وہیں بیٹھے لوگوں کو ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب بادشاہ نے دیکھا کہ کسی نے بھی اس آدمی کو نہیں بٹھایا تو بادشاہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں آواز دینا شروع کر دی، ادھر آؤ سب بھائیوں، میری بات سنو۔ سارے لوگ بادشاہ کے ارد گرد جمع ہو گئے، لیکن کسی کو بھی اس بات کا نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ سلطان مراد ہے۔ لوگ بادشاہ سے پوچھنے لگے کہ ہمیں کیوں اکٹھا کیا ہے، کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا تمہارے سامنے یہ مرا ہوا آدمی پڑا ہے، اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا، نہ ہی کسی نے دفن کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ آدمی کون ہے اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ بادشاہ کی بات سن کر لوگوں نے عجیب طرح کا رد عمل ظاہر کیا، جیسے وہ آدمی بہت زیادہ برا ہو۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے کہا یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے۔ سلطان مراد نے اس آدمی کا جواب دیا اور کہا بے شک یہ برا ہے، لیکن اس کو اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ چلو سب لوگ مل کر اس کو اٹھاؤ، ہم اس کو اس کے گھر لے چلتے ہیں۔ لوگوں نے سلطان مراد کی بات مان لی اور میت کو گھر پہنچا دیا۔ جیسے ہی اس میت کی بیوی نے اپنے خاوند کی لاش دیکھی تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ آہستہ آہستہ لوگ بھی اپنے گھروں کو واپس چل دیے، لیکن سلطان مراد اور اس کا سیکیورٹی گارڈ وہیں عورت کے گھر میں موجود اس عورت کا رونا دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت بہت زیادہ اونچی اونچی یہ باتیں کہہ رہی تھی، میرے ہسبینڈ، میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا نیک بندہ تھا، لیکن لوگ تجھے بہت زیادہ برا سمجھتے تھے۔ اس عورت کی باتیں سن کر سلطان مراد بہت بڑا متعجب ہوا۔ سلطان مراد حیران ہو رہا تھا کہ یہ عورت کیسی باتیں کر رہی ہے۔ سلطان مراد اس بارے میں سوچنے لگا کہ لوگ تو اس کے بارے میں بہت عجیب باتیں کر رہے تھے کہ یہ آدمی بہت زیادہ برا ہے، اور لوگ تو اس کی میت کو بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے، لیکن یہاں اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ سلطان مراد کو یہ باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سلطان مراد نے اس آدمی کی بیوی کو مخاطب کیا اور کہا کہ مجھے اصل معاملہ بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب کھانے جاتا تھا، لیکن لوگوں کو اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ جتنی ہو سکتی تھی وہاں سے شراب خریدتا اور گھر لا کر اسے گرا دیتا تھا، یعنی ضائع کر دیتا تھا۔ اسی طرح میرا شوہر رات کو ایک بری عورت کے پاس چلا جایا کرتا تھا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیا کرتا اور اس کو کہتا تھا کہ اپنا دروازہ آج رات تم نے بالکل بند کر لینا ہے، میں نے تمہیں آج رات کے پیسے دے دیے ہیں، تمہارے پاس آج رات کوئی نہ آئے۔ میرا خاوند گھر آ کر مجھ سے کہا کرتا تھا الحمدللہ آج اس عورت کا اور کچھ نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کو میں نے بچا لیا ہے، کیونکہ میں نے اس عورت کو آج رات کے پیسے ادا کر دیے ہیں، اب کچھ مسلمان اس برائی سے بچ جائیں گے۔ دراصل لوگ میرے شوہر کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اکثر اپنے شوہر سے کہا کرتی تھی کہ تو اتنے نیکی کے کام مت کر،
जिस दिन तू मर गया लोगों ने तुझे गुस्ल भी नहीं देना, बल्कि तुझे बहुत ज़्यादा बुरा समझेंगे। मैंने अपने शोहर से पहले भी ये बात की थी कि ना ये लोग तेरी नमाज पढ़ेंगे और ना ही तुझे दफनाएंगे, इसलिए इन कामों से हट जाओ। लेकिन मैं खुद हैरान थी कि मेरा शोहर मेरी बातें सुनकर मुस्कुरा देता था। वो मुझसे अक्सर कहा करता था, मेरी बीवी तू घबरा मत, हम अल्लाह के नेक कामों में पड़े हैं, तू देखेगी कि मेरा जनाजा वक्त का बादशाह, उल्मा और अल्लाह के नेक बंदे ज़रूर पढ़ेंगे। उसकी बीवी की ये बातें सुनते ही बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, मैं सुल्तान मुराद हूँ, यानी आज के ज़माने का मैं बादशाह हूँ। कल मैं खुद इसको अपने हाथों से दफना कर आऊँगा और हम इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे और इसकी तदफीन भी हम अपने हाथों से खुद करवाएंगे। जैसे ही सुबह हुई, उस आदमी का जनाजा बादशाह ने खुद अवाम के साथ पढ़ा। कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आजकल हम जैसा देख रहे होते हैं, हकीकत में वैसा कुछ भी नहीं होता। लोग इस आदमी को बहुत ज़्यादा बुरा समझते थे, हालांकि ये नेकी का काम कर रहा था। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेकी के रास्ते पर गामजन करे।